کراچی کے عوام کا حق سمجھتا ہوں. اس ڈاکے سے بھی انشاءاللہ نجات دلائیں گے کراچی کے لوگوں کو. کراچی کا جینوئن مینڈیٹ رکھنے والا میئر بنے گا انشاءاللہ. جماعت اسلامی کا میئر بنے گا اور اس میئرشپ کو قبول نہیں کیا جائے گا. اگر یہ مینڈیٹ لے کر آتے تو ہماری کسی کی ذات سے کوئی لڑائی نہیں ہے. نہ مرتضی وہاب سے لڑائی ہے, نہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے لڑائی ہے, نہ ان کی لیڈرشپ سے کوئی ذاتی مخاصمت ہے. ہماری لڑائی اس نظام سے, ہماری لڑائی ان کے کنڈکٹ سے, ہماری لڑائی ان کی چوری سے, ڈاکہ ڈالنے سے, الیکشن کمیشن کی قبضہ سیاست سے ہے کہ جو وہ مل کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ. اور ہماری لڑائی کراچی کے حق میں ہے, پاکستان کے حق میں ہے, صوبہ سندھ کے عوام کے حق میں. اس لیے ہم یہ لڑائی لڑیں گے. آج اگر انہوں نے مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے سمجھا ہے کہ اب جماعت اسلامی خاموش ہو جائے گی, اگر ان کے دماغوں میں یہ بات ہے کہ کوئی میئرشپ ہی ہمارے لیے کوئی بہت بڑی معراج ہے, آخری منزل ہے, تو ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میئرشپ تو ایک نشان منزل ہے. منزل تو ابھی ہماری دور ہے. تیز ترک گامزن منزل ما دور نیز, لیکن انشاءاللہ وہ منزل قریب آتی چلی جائے گی ہماری جد و جہد کے نتیجے میں. انشاءاللہ ہمارے لوگ جد و جہد کو تیز تر کریں گے. ہم سڑکوں پہ بھی احتجاج کا حق رکھتے ہیں, پرامن عوامی احتجاج, اور ہم عدالتوں میں بھی جائیں گے. آپ مجھے بتائیں دنیا میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹورل کالج ہے, ایک کونسل ہے, جس میں ممبرز کی تعداد کی بنیاد پر میئر اور ڈپٹی میئر کو بننا ہے. 192 ہمارے اور پی ٹی آئی کے, اور 173 پیپلز پارٹی, نون لیگ اور جے یو آئی کے. 173 والا جیت جائے اور 31 انسانوں کو غائب کر دیا جائے. 31 انسانوں کے لیے جب ہم الیکشن کمیشن میں درخواست دیں تو وہ نہ سنوائی کرے. اس کے بعد آج جب یہاں پر پروسیڈنگ شروع ہوئی تو انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے احتجاج کیا, ہم نے کہا کہ ہمارے لوگ واپس لے کر آؤ جنہیں اغوا کیا گیا ہے. ہمیں نہیں معلوم اس وقت وہ کس حال میں ہیں, وہ لاپتہ ہیں, اغوا کیے گئے, مارا پیٹا گیا ہے, جبرن ان سے ویڈیوز بنوائی گئی ہیں یا خریدا گیا ہے. ہر صورت میں غیر قانونی کام ہوا ہے, غیر جمہوری کام ہوا ہے, غیر آئینی کام ہوا ہے. اس اغوا کو قبول نہیں کیا جا سکتا. یہ اغوا مینڈیٹ, یہ قبضہ مینڈیٹ ہم قبول نہیں کر سکتے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم سے زیادہ جمہوریت کی کوئی بات نہیں سمجھتا. ہماری پارٹی میں بھی جمہوریت ہوتی ہے, ہمارے ہاں خاندان کی جمہوریت نہیں ہے. وراثت اور وصیت پہ ہماری پارٹی نہیں چلتی. نیچلی سطح سے لے کر مرکزی امیر تک انتخاب ہوتا ہے, استصواب ہوتا ہے, شوراؤں کے انتخاب ہوتے ہیں, ایگزیکٹو باڈیز منتخب ہوتی ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جو جمہوریت کے نام لینے والے چیمپئن ہیں, ان کے ہاں کون سا انتخاب ہوتا ہے؟ تو یہ جمہوریت ہمیں نہ سکھائیں. ہم اس جمہوریت کو نہیں مانتے جو مینڈیٹ پہ قبضہ کر کے مسلط کی جائے. اس لیے ہم اس جمہوری حق کے لیے آواز اٹھائیں گے اور اس مینڈیٹ کو قبول نہیں کریں گے جو قبضہ مینڈیٹ ہے. جینوئن مینڈیٹ سامنے آئے گا, اور میں الیکشن کمیشن سے بھی کہتا ہوں کہ اب بہت ہو گیا ہے. اگر اس نے اپنا کردار ادا نہیں کیا, ہمیں جانا تو الیکشن کمیشن میں ہی ہے سب سے پہلے, اس لیے کہ یہ قانونی تقاضا ہے. اس کے بعد کورٹ میں جائیں گے. اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں عدلیہ کے پاس کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ وہ اس بنیادی جمہوری حق کو پامال کر کے کوئی نتیجہ ظاہر کریں گے. انشاءاللہ حق کی فتح ہوگی, کراچی کے عوام کامیاب ہوں گے. ہم گیو اپ کرنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم میدان چھوڑنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم مقابلہ کرتے ہیں, پرامن مزاحمت کریں گے, انشاءاللہ مقابلہ کریں گے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس شہر میں تعمیر و ترقی کا جو خواب لوگوں نے دیکھا تھا ان کو ہم مایوس نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. دیکھیں ابھی اس کا سوال ہے نہیں کہ آگے کیا ہوگا, پیچھے کیا ہوا ہے. اس وقت تو بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی نے مل کر میئر کا انتخاب لڑا, قانونی آئینی جمہوری طریقے سے. اس کے نمبر 192 تھے, اس کو جیتنا چاہیے تھا. پی ٹی آئی کے 31 لوگ آج اگر ایوان میں نہیں پہنچے تو کوئی دنیا میں ایسا آدمی ہوگا جو یہ بتائے گا کہ جو 3 4 مہم چلا کر بالآخر انتخاب لڑے اور عوام کے ووٹ سے منتخب ہو, اور اس کے بعد وہ اس دن اس اہم ترین موقع پر نہ آئے کہ جب میئر کا انتخاب ہو رہا ہو. کوئی اس کا تصور بھی کر سکتا ہے, لیکن الیکشن کمیشن کی مدد سے پیپلز پارٹی نے یہ کام کر کے دکھا دیا. اس لیے سر دست تو مسئلہ یہ ہے کہ 31 لوگ جو غائب کیے گئے ہیں, اس کے بغیر میئر کا انتخاب قابل قبول نہیں, ہم مسترد کرتے ہیں. دیکھیں اگر کراچی کے لوگوں کو ان سے کوئی امید ہوتی تو ان کو ووٹ ڈالتے ہیں نا. انہوں نے تو مینڈیٹ قبضے سے لیا ہے نا, ووٹ سے تو نہیں لیا. اگر کراچی کے لوگوں کو یہ تو یہی بات کہہ رہے تھے پوری کیمپین میں کہ ہمارا میئر بنے گا تو ہم پیسے دیں گے, یعنی کسی اور کا بنے گا تو ہم پیسے نہیں دیں گے. ویسے وڈیرا مائنڈ سیٹ تو یہی ہوتا ہے نا.
کہ ہمارا ہوگا تو دیں گے ورنہ نہیں دیں گے, ہمارا حق کوئی نہیں ہے. وڈیرا سائیں جو ہے چاہیں گے تو ہمارے مزارے کو یا ہاری کو کچھ دیں گے, لگان دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا بھائی, یہ اس طرح تو نہیں ہوگا. لیکن اگر لوگوں کو یہ بات ان کی سمجھ میں آ بھی جاتی اور کراچی کے سارے لوگ ہاری بن بھی جاتے تو بھی بھائی میرے تو وہ انہوں نے ووٹ کیوں نہیں دیے؟ ووٹ تو نہیں دیے, وہ تو مسترد ہو گئے. جب وہ مسترد ہو گئے اس کا مطلب ہے کہ کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے میئر ہی تعمیر و ترقی کا سفر آگے بڑھا سکتا ہے, اور پیپلز پارٹی کو کچھ کرنا ہوتا تو جو ابھی میئر بنے وہ ایڈمنسٹریٹر تھے. ان کے وزیر بلدیات تو ہیں 15 سال سے, ان کے پاس پورے تمام اختیارات ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ سے ان کو ایک بہت بڑا حصہ ملتا ہے جو کراچی کے ہی ٹیکسوں سے نکل کر آتا ہے. اگر یہ کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر چکے ہوتے نا, تو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا تبھی تو لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ ڈالا اور جماعت اسلامی کے حق میں ڈالا یا PTI کے حق میں زیادہ ڈالا. 9 لاکھ ووٹ ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے یہ تو فلسفہ ہی غلط ہے جس کو بنیاد بنا کر یہ کچھ چند لوگوں کو تو بیوقوف بنا سکتے ہیں لیکن کراچی کے عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ایوان اس وقت ہے, اس ایوان میں ظاہر ہے کہ جب لوگ ہی موجود نہیں ہیں تو یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ یہ کب تک لاپتہ رکھیں گے؟ تو جب یہ لوگ آئیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ہماری ایوان کی حکمت عملی کیا ہوگی, سڑک کی کیا ہوگی اور عدالت کی کیا ہوگی. ان میں سے 7-8 افراد کم از کم ایسے تھے کہ جن سے ہمارا کل بھی رابطہ ہو. مجھے افسوس یہ ہے کہ 2 خواتین کو بھی لاپتہ کیا گیا ہے جو نہیں آتے. مجھے افسوس ہے اس بات کا, کسی بھی وجہ سے مجھے تو نہیں معلوم, چھاپے مارتے رہے. ہمارے مائنورٹی ونگ کے جو PTI کے کونسلر تھے ان کے گھر پہ گئے اور گھومتے پھرے پورے شہر میں ان کو اغوا کرنے کے لیے. تو یہ کون سا طریقہ ہے؟ اصل میں میرے بھائی یہ باتیں کرنا تو بہت اچھا ہوتا ہے اگر ان کے اندر کراچی کی ڈیولپمنٹ ان کے پیش نظر ہوتی اور مینڈیٹ کا احترام ہوتا تو وہ کراچی کے عوام کا مینڈیٹ کا احترام کرتے, یوسیاں نہ قبضہ کرتے, حلقہ بندیاں اس طرح کی نہ کرتے, وہ یہ نہ کرتے کہ پھر ریکاؤنٹنگ میں چھینتے چلے جاتے, پھر وہ یہ نہ کرتے کہ 31 لوگوں کو لاپتہ کرتے. آپ پورے گھر کے اوپر آ کر قابض ہو جائیں اور پھر کہیں کہ آئے ہم اچھے بچے بن کر بیٹھ کر بات کریں. یہ باتیں اس وقت اچھی لگتی ہیں جب آپ اپنے حصے کا کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ جمہوری رویے کا مظاہرہ نہ کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے ایک نتیجہ حاصل کرنے کے بعد زور زبردستی سے یہ چاہیں کہ ہم بڑے آپ کے پاس آ گئے ہیں صاحب ڈیولپمنٹ کے لیے. اگر ڈیولپمنٹ آپ کے پیش نظر ہوتی تو جماعت اسلامی کا میئر بننے دیتے آپ نہیں. یہ ایوان تو 92 کا میئر بن جاتا, ہم چلا کے دکھاتے آپ کو. میجورٹی کا میئر بنے گا نا, تو میئر تو میجورٹی کا بننا چاہیے تھا نا, تحائف کر کے میجورٹی تھوڑی لانی چاہیے تھی. اب میں تو پھر پہاڑا پڑھوں 70 سے, وہ تو میں نہیں پڑھ رہا اس وقت. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ آپ بھی یہ سوال کر رہے تھے کہ ہم سارے آپشن بروئے کار لائیں گے حالات کو دیکھتے ہوئے. اور ایک بات میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کراچی کی ڈیولپمنٹ کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. یہ بات آپ سمجھ لیں. ہمارے پاس جو UCs ہیں آپ دیکھیے گا ہم کیسا کام کرتے ہیں. ہمارے پاس جو ٹاؤن ہم نے 9 بالآخر جیت لیے, 4 پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا لیکن 9 ہم نے جیت لیے, 3 PTI کے ہیں. ہم انشاءاللہ باہمی تعاون سے ان 12 ٹاؤنز میں کام کریں گے اور کام کر کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی. تو اس لیے یہ مت سمجھیں کہ اور ہم جب تک یہ مطلوبہ نتیجہ جو کراچی کے عوام کے مینڈیٹ کی بحالی نہیں کریں گے تب تک ہم وہ کام کریں گے کہ ان کو بھی بھاگنے نہیں دیں گے اور ان سے بھی اپنے سارے کام کروائیں گے. اس لیے کہ ان کے قبضے میں کچھ نہیں ہے, یہ ہمارے پیسے ہیں, ہم پہ لگنے چاہیے. اور وہ جو کام یہ طاقت میں رہ کر 15 سال سے نہیں کر سکے ہم انشاءاللہ تعالی اس حالت میں بھی انشاءاللہ تعالی کروائیں گے انشاءاللہ. نہیں, مجھے ہارتا وہ ہے جس کے نمبر کم ہوتے ہیں, میرے نمبر پورے ہیں, میں جیت گیا ہوں, جماعت اسلامی جیت گئی ہے. ہارا وہ ہے جس نے جمہوریت پہ شب خون مارا, وہ ہارا جس نے جمہوریت پہ شب خون مارا, وہ ہارا جس نے جمہوریت کو قتل کیا, وہ ہارا جس نے انسانوں کا اغوا کیا, جس نے بندوں کو اٹھایا. تو وہ جو کہا کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, اٹھوایا نہیں کرتے.